وہ اصل چیز ہے. اس کے بعد میں بھی اگر آرام کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ فجر کی نماز کے بعد سے دھوپ نکلنے تک کا جو ہے وہ وقت نسیم ہوا ہوتی ہے کہتے ہیں، اس میں آدمی کو نیند بہت آتی ہے. ایسے وقت میں اگر سو گئے تو جسم سست ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں ذرا ذکر وغیرہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. ایک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت سے لے کر دھوپ نکلنے تک ذکر کیا کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے 4 ارب غلام آزاد کرنے سے. 4 ارب غلام بولے تو آج کے زمانے کے نہیں معلوم 40 لاکھ روپے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ایک غلام کو جو ہے 40 لاکھ بھی جو ہے تو دیے تو مشکل ہے ملنا، یعنی آدمی کو خریدنا ہے وہ. اب 4 غلام بولے تو کدھر ہو گئے، یہ تو بہت زیادہ رقم ہوگی. ایک پھر یوں کہا عصر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک پھر اللہ کا ذکر کرو، یہ بھی 4 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. پھر یہ بھی کہا کہ دنیا اور دنیا کے جتنے چیزیں ہیں جس پر سورج نکلتا ہے کا مطلب یہ ساری دنیا اس سے زیادہ بہتر ہے. اب ظاہر بات ہے اللہ کی طرف سے جو آئی ہے بات جس کی اہمیت آج ہم لوگوں کے درمیان میں نہیں ہے، حالانکہ اگر ہونا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو اگر اللہ کے جو ہے باتوں پر اللہ کے رسول کی باتوں پر اہمیت ہوتی تو شاید ہم لوگ اس پر عمل کرنے والے بنتے. کیونکہ فرمایا کہ عصر کے بعد فجر کے بعد کا سو جانا آدمی کو سست کر دیتا ہے، اور عصر کے بعد کا سو جانا دماغ کے اوپر بھدا پن آ جانے کا اندیشہ ہے. اسی لیے کہا ان اوقات میں کیوں آتا ہے ایسا، تو کہا فرشتے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جو صبح میں آتے نا ڈیوٹی جس کی ہوتی ہے، صبح میں آتے ہیں شام تک یعنی عصر تک رہتے ہیں اور پوری ڈیوٹی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. پھر عصر کے بعد میں وہ جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آتے ہیں رات والے فرشتے. تو جو فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں ان کو اللہ میاں پوچھتے ہیں کہ دو فرشتوں تم جو ہے دنیا میں گئے تھے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے. اچھا پوچھنے کی وجہ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ ساری چیزیں اللہ جانتے ہیں، پھر بھی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جس وقت میں انسان کو اللہ میاں پیدا کر رہا تھا اس وقت میں یہ فرشتے اعتراض کرے تھے، اے اللہ تو ایسے آدمی کو پیدا کر رہا ہے جو گالیاں بھی دیتا ہے، فساد بھی کرتا ہے، خون ریزی بھی کرتا ہے، جھگڑا بھی کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بغض بھی رکھتا ہے، کینہ بھی رکھتا ہے، کپٹ بھی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولا ارے بھائی میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جتنی خرابیاں اس کے اندر ہے اتنے اچھائیاں بھی ہے. تو یہ بات اللہ نے فرشتوں کو بولا تھا. تو اس بات کو جو ہے بار بار دہرانے کے لیے فرشتوں کو ذرا تانا دینے کے لیے اللہ میاں پوچھتے ہیں اے فرشتوں تم جو ہے اس زمانے میں تانا دیے تھے جس وقت پیدا کیا تھا، آج جو ہے تم لوگ واپس آئے دنیا میں سے، تو اب بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو ایسے وقت میں اگر ہم لوگ آج سوتے رہے یا کچھ اپنے مصروفیات میں رہے تو پھر اللہ کے سامنے جا کے وہی بولیں گے نا فرشتے جو ہم کو لوگ کر رہے، یا تو سو رہے بولیں گے یا تو کھا رہے بولیں گے یا تو اپنے مصروفیات میں رہے. تو کہا ایسے وقت میں اگر اللہ اللہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تلاوت کرے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بات ہمارے لیے بہت فخر کی چیز ہے. ایسے وقت میں اللہ کی جو ہے یاد کرنا گویا اللہ کو بھی پسندیدہ ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسندیدہ ہے. آئیے تشریف لائیے. اب ہم بولے پھر بولا میں ذرا معیز صاحب کی پوری نیند چونکہ وہ ہوئے تک اٹھتے نہیں انہوں، اب کتابی پکارو کیا بھی کرو، اب وہ اٹھے تھے بہرحال اٹھا دیا. اب رہا مسئلہ ہے کہ بھئی ہم لوگ اپنی سستی اور اپنی کاہلی کو اگر ترجیح دیے تو ظاہر بات ہے اب آدمی جو ہے سست ہو جائے گا. اللہ کی عبادت کو جو ہے ہم ترجیح دیں گے، آگے بڑھیں گے تو اللہ کی عبادت کرنے میں آسانی ہوگی. کسی چیز کی قدردانی کرو اور اس کی اہمیت دل میں اگر آ گئی تو اس کو کرنے میں آسانی ہوگی. اب آپ کو جانا ہے یہاں سے صبح میں گاڑی لے کر، تو آپ رات میں فکر کریں گے، اس کو اہمیت دیں گے تو صبح میں اٹھ کر جانے والے بنیں گے. دیکھا جائے گا، کیا جائے گا، سوچا جائے گا، ہو جائے گا. اگر ایسا بولے تو 2 گھنٹے اور سو جاتے. تو کہا جب کسی چیز کی اہمیت اگر ہوتی ہے تو اس پر کرنا آسان بھی ہوتا ہے. اب صبح میں انہوں ڈیوٹی پہ جاتے، دیکھا جائے گا، کرا جائے گا، تو ظاہر بات ہے ایک
آدھا گھنٹہ بھی اگر دیر کرے تو ریمارک آتا ہے ایک چند روز کے بعد میں. اب ظاہر بات ہے 2-4 دن ایسا ہی اگر انہوں کرتے رہیں گے تو میمو آ جائے گا ان کو کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی اگر کرنا ہے تو ٹائم پر آئیے ورنہ نہیں تو خدا حافظ جاؤ. تو اس طریقے سے اللہ کے یہاں پر بھی آدمی کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن کرنے والے کے لیے ہے. اب نہیں کرتا تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے ابھی زبردستی کسی کو جو ہے تھوپ دیں گا، ایسا تو نہیں ہے مسئلہ. تو کہا جو آدمی اپنے دل کے اندر یہ بات لے کر آگے بڑھے گا اللہ اس کو دے گا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی. یہ جو ہے جو آدمی چاہے گا ایمان کو، عمل کو، اللہ کی بات کو، نبی کی سنت کو چاہے گا اللہ اسے دیں گے. اگر اللہ چاہتا ہی نہیں، لینا چاہتا ہی نہیں، اللہ دینا چاہتے مگر بدلہ لینا نہیں چاہتا تو پھر اللہ میاں بھی زبردستی کسی کو نہیں دیتے. گھر میں مہمان اگر آیا ہے انہیں نہیں کھانا چاہ رہا ہم زبردستی کر تھوڑی دیر کے بعد سے ارے بھائی کھا رہے بھائی کھا، میں نہیں کھاتا. اب ظاہر بات ہے اب مہمان بھی جو ہے میزبان بھی پریشان ہوگا، ارے بھائی کتنا بولے تو بھی نہیں کر رہا نہ جانے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ عجیب ہے. جو چاہنے والا ہے اس کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ یوں فرمایا 70 حصے زیادہ. کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے، نہیں کرنے والے کے لیے بس اب اس کو کتنا سمجھاؤ کیا بھی بولو، جو بات دل میں نہیں ہے وہ بات کو کرنا آدمی کے لیے 2 بھر ہو جاتا ہے. یہی بات ہے جس کو یوں کہا جب آدمی کو فکر نہیں ہوتی تو پھر آدمی ذکر نہیں کرتا. کس کا؟ اللہ کا ذکر. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کی فکر اگر ہمارے دل میں ہے تو اس کا ذکر بھی کریں گے، اس کو یاد بھی کریں گے، اس کی اطاعت بھی کریں گے، احکام کی پابندی بھی کریں گے. اگر نہیں ہے تو پھر ساری باتیں میرا واز کرنا بھی بیکار ہے، آپ کا سننا بھی. تھوڑی دیر کے بعد سے مول صاحب ذری عزت کے ساتھ میں سنتے ہوں گے لیکن بعد میں ان کا کام بولنے کا ہے، بولتے رہتے ہیں، ہمارا کام سننے کا ہے. تو اب ایسا اگر کریں گے تو اسے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو بہرحال ضمیر ہوئی فجر کی نماز کی پابندی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو ہے ماتحتین کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ملنے والے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی بات کی تلقین کرنا ہے تاکہ وہ بھی جو ہے اللہ اللہ کرنے والے بنے، وہ بھی جو ہے انشاءاللہ جنت میں جانے والے بنیں گے. ان کے ساتھ ہم بھی جائیں گے تو اللہ کے ہاں پر کل قیامت میں ہم بولنے کے قابل تو بھی ہوں گے، اے اللہ میرا جتنا کام تھا میں تو بول دیا. اب رہا مسئلہ چھوٹے بچوں کو ہم ڈرا سکتے ہیں لیکن جہاں بڑا ہو گیا تو ڈرانا تو بہت دور کی بات ہے. ذرا زور سے بولے تو انہیں الٹا بولتا ہے، تمہارا تم کر لیو جی، چوپ خالی خواہ کہ ہمارے کہیں بول رہے ہیں ایسا بول. تو چھوٹوں کو جو ہے ڈرانا آسان ہے، بڑوں کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ سمجھا کر بولنا پڑے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھا کر ہی بولے تو دل میں بات اترتی ہے. تو بہرحال یہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کی بھی فکر کرنا تاکہ وہ لوگوں کو بھی لے کر جنت میں جانے والے. تو بہرحال ذرا اس کی پابندی کریں.